ماہر فلکیات کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ اس کام کے لیے زمینی دوربین یا خلائی جہازوں میں لگی خلائی دوربینیں اور دیگر جدید آلات استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان آلات کی مدد سے کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ ریاضیاتی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کی حرکت کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر کائنات اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں مفروضے قائم کرتے ہیں۔ وہ اس ضمن میں پرانے نظریات کو بھی جانچتے ہیں۔ کیونکہ فلکیات ایک بہت ہی علمی میدان ہے، اس لیے خواہش مند ماہرین فلکیات کو اس کے لیے کم از کم فزکس یا فلکیات میں عموماً پی ایچ ڈی کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔ بیشتر ماہرین فلکیات جامعات میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن بعض متعلقہ شعبوں میں جاتے ہیں، جیسے انسٹرومنٹ انجینئرنگ، کمپیوٹر پروگرامنگ یا اسپیس سائنس۔ یہاں وہ خلائی منصوبوں کی تیاری میں معاونت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے تو آپ رصد گاہ، تحقیقی لیبارٹری یا سائنس میوزیم میں ملازمت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے سے پہلے آپ کے لیے یہ تجربہ سود مند ہوگا۔ ماسٹرز، خاص کر پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو اس پیشے میں آگے جانے کے لیے معاون ہے، کیونکہ یہ خالصتاً علمی اور تحقیقی کریئر ہے، لہٰذا اس میں آپ کو اپنی تحقیق کرنی ہوگی، مقالہ جات چھپوانے ہوں گے۔ اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے آپ کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھا بھی سکتے ہیں۔ کامیاب ماہر فلکیات بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی منطقی اپروچ اور مبہم فلکیاتی آئیڈیاز کو جانچنے کی اہلیت ہو، جدید ریاضیاتی مہارت ہو تاکہ کمپیوٹر ماڈلنگ کا استعمال کر سکے اور مفروضی تحقیق کے قابل ہو، کمپیوٹر کی بہترین مہارت ہو کہ مشاہداتی ڈیٹا کا تجزیہ کر لے اور مفروضی ماڈل تیار کر سکے، مستقل مزاجی ہو کہ فلکیاتی مظاہر میں جو سست رفتار تبدیلیاں آتی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو، تفصیل پر توجہ کرنے کے قابل ہو اور محفوظ ڈیٹا کی ٹھیک پیمائش کا اہل ہو۔ اس شعبے میں مزید مواقع۔ نمبر 1، تھیوریٹیکل ایسٹرونومر۔ یہ پیچیدہ کمپیوٹر ماڈل تخلیق کرتا ہے تاکہ نئے فلکی مفروضے تیار اور ٹیسٹ کر سکے۔ یہ رپورٹوں، سائنسی جرائد اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں نئے انکشافات بھی پیش کرتا ہے۔ نمبر 2، آبزرویشنل ایسٹرونومر۔ یہ خلائی جہاز اور سیٹلائٹ سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے ریڈیائی اور انفراریڈ اور آپٹیکل دوربین کا استعمال کرتا ہے اور پھر نئے مفروضے اور پیش گوئیاں کرنے کے لیے اس ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے۔ نمبر 3، پلانٹیریم ڈائریکٹر۔ یہ عوام میں فلکیات کی معلومات عام کرنے اور ان میں شعور پیدا کرنے کے لیے فلکیات کے موضوع پر نمائش اور فلمیں تیار کرتا ہے۔ وہ اس ضمن میں مختلف پیشہ ور گروپوں اور طلباء و طالبات کو بھی اپنے ہاں دعوت دیتا ہے۔ نمبر 4، ایسٹرونومی لیکچرر۔ یہ طلباء کو فلکیات کا مضمون پڑھاتا ہے اور فلکیات کے بارے میں فہم میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 5، سیٹلائٹ سسٹم انجینئر۔ یہ الیکٹرونکس، کمپیوٹر سائنس اور فلکیات کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے خلائی سیٹلائٹ کی تعمیر کرتا ہے۔ کامیاب ماہر فلکیات بننے کے لیے ریاضی، فزکس، کیمیا، ارضیات، انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کھوج میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ اس پیشے میں داخلے کے لیے عموماً کم از کم اہلیت فلکیات، اسپیس سائنس، فلکی طبیعیات یا ارضی طبیعیات میں ماسٹرز ہے۔ آسمانوں کا مطالعہ کرنے اور ڈیٹا جمع کرنے کے لیے طویل اور بے قاعدہ اوقات میں کام کرتے ہیں۔ اس اختتام ہفتہ اور چھٹیوں میں کام جاب کا لازمہ ہے۔ ماہرین فلکیات زیادہ تر لیبارٹری، رصدگاہ اور تحقیقی شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ میٹنگ اور کانفرنس میں شرکت کے لیے انہیں بیرون ملک کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ ماہر فلکیات کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ بہت ہی محنت طلب تحقیقی کام ہے۔ داخلے کے لیے سخت مقابلہ ہے۔ بہت سے گریجویٹس کو بطور ماہر فلکیات کام نہیں ملتا۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں۔ اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کریئر اور شعبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات، کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت، ضروری مہارتوں، بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں۔